أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. تمام حضرات بعد میں ایک سجدہ کر لیں. سجدے کی آیت سنا ہے ابھی آپ لوگوں نے, جو نماز میں بھی ہیں وہ بھی, اور جو بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں وہ بھی, جو جاتے ہوئے سن رہے ہیں, سب لوگ بعد میں سجدہ کر لیں. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أمى أولئك ينادون من مكان بعيد. حضرات, اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ شیطان جب چونکے لگائے, جو وسوسے ڈالے, تو اللہ سے پناہ مانگو, اس لیے کہ وہ سمیع العلیم و بہت زیادہ سننے والے ہیں, جاننے والے ہیں. اب مکی صورت ہے, مکی صورتوں میں توحید کا تذکرہ بڑے انداز میں ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ, اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن. یہ رات اور دن کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے, یہ اس کی نشانیاں ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. کتنا بھی آدمی دن کا تھکا ہوا ہو, رات سوتا ہے, صبح اٹھتا ہے تو ایک نیا زندگی کا انداز ہو جاتا ہے. کتنے غم میں ہوتا ہے, کسی کے انتقال پر, کسی کے کچھ کھو جانے پر. رات سوتا ہے, صبح اٹھتا ہے تو پھر وہ چیز نہیں رہتی جو کل رات میں. والشمس والقمر, اللہ کی نشانیوں میں سے سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے جو اپنے کام میں لگا ہوا ہے. لا تسجدوا للشمس, تو اس لیے سورج کو بھی سجدہ نہ کرو اور چاند کو بھی سجدہ نہ کرو. جب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں یہ چاند بھی سورج بھی, اب اس کی پوجا کرنا, اسے معبود سمجھنا یہ بالکل درست نہیں ہے. اسی لیے احادیث میں 3 وقت میں نماز پڑھنا منع ہے. سورج نکلتے وقت, سورج ڈوبتے وقت, اور درمیان میں جب زوال کا وقت ہوتا ہے 12:20-21. الگ الگ مہینوں میں الگ الگ انداز میں ہوتا ہے. اس وقت میں نماز پڑھنا منع ہے. فرض نماز, ادا نماز پڑھنا منع ہے, نفل منع ہے. لیکن اگر کوئی ایک آدمی اس وقت قضا پڑھنا چاہتا ہے, عصر کے بعد قضا پڑھنا چاہتا ہے, اجازت ہے. فجر بعد قضا پڑھنا چاہتا ہے, اجازت ہے. لیکن زوال کے وقت میں اس کی بھی اجازت نہیں. وہ جو 2-4 منٹ رہتے ہیں اس میں آدمی رکا رہے گا. اللہ فرماتے والا للقمر, اور چاند کو بھی سجدہ نہ کرو. وسجدو, اور سجدہ کرو اس ذات کو جس نے ان کو پیدا کیا.
وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ، اس ذات کو جو ہے سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا. ان کنتم ایہ تعبدون، اگر تم لوگ واقعی اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو کسے سجدہ کرو؟ اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کو مانو. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اللہ فرماتے ہیں اس سب کے باوجود، اتنے دلائل اتنی نشانیوں کے باوجود بھی اگر یہ تکبر کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، کفار مکہ مشرکین یا جس زمانے میں جو بھی ہیں، پوری باتیں سمجھانے کے باوجود اگر یہ بڑائی سے کام کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تمہارے پروردگار کے پاس جو فرشتے ہیں نا، وہ صبح شام اس کی جو ہے تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. ان کی تسبیح کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی آدمی یہ سوچے میں نہیں سجدہ کروں گا، میں نہیں نماز پڑھوں گا تو کون اللہ کی بڑائی بیان کرے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارے پاس جو ہے فرشتوں کی جو مخلوق ہے وہ دن رات اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ لوگ اس سے تھکتے بھی نہیں ہیں. جیسے ہم لوگ ہیں تھک جاتے ہیں، تھوڑا زیادہ ہو جائے تھک جاتے ہیں، تراویح تھوڑی زیادہ ہو جائے تھک جاتے ہیں، دعا تھوڑی زیادہ ہو جائے تھک جاتے ہیں، نماز تھوڑی لمبی ہو جائے تھک جاتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں ہمارے پاس جو فرشتوں کی مخلوق ہے نورانی، وہ کبھی نہیں تھکتے ہیں. اس لیے کسی آدمی کو اپنی کسی عبادت پر کسی بھی طرح کا گھمنڈ یا کسی بھی طرح کی خود پسندی، اعجاب، ایک آدمی اپنی چیز کو بہت اچھا سمجھنے لگا ہے. تمام اولیاء اعظام نے یہ بات صاف طور پر لکھی اور سمجھائی ہے کہ اعمال کا اثر اور اعمال کی مقبولیت کو ختم کرنے والی جو چیز ہے وہ خود پسند ہے، اعجاب. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی کوئی بھی نیک کام کر رہا ہے، شیطان اسے تیسرے یا چوتھے طریقے سے آ کر کہتا ہے بھائی بہت تو نے کر لیا ہے، بہت کر لیا. اگر اس کی بات پر یہ توجہ دے گا تو یہ سلسلہ رک جائے. تو اس لیے ہمیشہ یہ سمجھو کہ اللہ میری جو بھی عبادتیں ہیں آپ کو تو معلوم بھی ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کے شایان شان کے مطابق نہیں ہے، قبول کر لیجیے. یہ دعا پر ذرا توجہ دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر مسئلہ سمجھنے میں مجھے اور آپ کو آسان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جو حمد و ثنا بیان کی ہے اتنے شاندار اور اعلیٰ اور بہترین طریقے سے کہ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اللہ کی اتنی حمد و ثنا بیان کر سکتا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم لا احصی، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ تیری جو حمد و ثنا ہے، تیری جو تعریف ہے، اس طرح کی میں تعریف بیان کر ہی نہیں سکتا. جیسے آپ کا مقام و مرتبہ ہے میں اس طرح کی حمد و ثنا نہیں بیان کر سکتا. یہ اعتراف، یہ عاجزی اللہ کے نبی اگر کر رہے ہیں تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ پر ہیں، سوچ لیجیے. اللہ کے نبی اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کا جو مقام ہے، آپ کی جو تعریف ہے، اس کا جو حق ہے وہ مجھ سے نہیں ادا ہو سکتا. تو پھر میں اور آپ اگر کبھی ہمیں شیطان رات میں وسوسہ ڈالے تہجد کے وقت میں، ارے بھائی تو بہت اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اس طرح وسوسہ ڈالے تو سمجھ جائیے کہ وہ آپ کو بہکا رہا ہے، آپ کو اس کے بہکاوے میں نہیں آنے چاہیے. اللہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد اٹھنے کا مسئلہ کفار کہتے تھے کیسے ہوگا کیسے ہوگا. اللہ ایک
مثال اور ایک دلیل اور ایک نظیر پیش کرے. وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ بات أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً یہ کہ دیکھتا ہے تو زمین کو مردہ پڑی ہوئی ہے. زمین بالکل مردہ پڑی ہوئی ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے درمیان میں دراڑیں پڑ گئی ہیں. فَإِذَا أَنزَلْنَا پس جب ہم اس کے اوپر پانی کو اتارتے ہیں، علیہ الماء اہتزت جب اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ زمین لہلہانے لگتی ہے. وہ زمین لہلہانے لگتی ہے. اس مرتبہ جو بارشیں ہوئی ہیں، کبھی آپ اس طرف کا سفر کیجئے، پہاڑ میں کہیں بھی آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، صرف ہریالی نظر آ رہی ہے. بالکل ہرا بھرا ہو گئے پہاڑ سب ہرے بھرے ہو گئے. اللہ فرما رہے جب مردہ زمین پر ہم پانی کو اتارتے ہیں تو زمین جو ہے حرکت میں آتی ہے، لہرانے لگتی ہے، وربت اور اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، اٹھتے چلے جاتے ہیں. ان الذی احیاها بے شک وہ ذات جس نے زمین کو زندہ کیا، لمحی الموتى مرے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتی ہے. زمین مر گئی تھی، اللہ نے اسے زندہ کر دیا. جب زمین زندہ ہو گئی تو انسان تو زمین کے مقابلے میں کوئی سی ایسی طاقتور چیز ہے جس کی تو پہلے سے مثالیں نظیریں موجود ہیں. لمحی الموتى وہ جو ہے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. انہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. کوئی چیز ان کے بس کے باہر نہیں ہے، ان کے قبضے قدرت سے ہٹی ہوئی نہیں ہے. ان الذین یلحدون سنیے بے شک اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بے شک ان الذین بے شک وہ لوگ یلحدون جو ہمارے آیتوں میں ٹیڑھا پن کو تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، کجروی کو اس میں تلاش کرتے ہیں. لا یخفون علینا وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے. کیا آیت ہے، کیا انداز ہے. الحاد کہتے ہیں پلٹ جانا، بھٹک جانا، تیرے راستے میں چل پڑنا. اللہ فرما رہے جو ہماری آیتوں میں ٹیڑھا پن کو اپناتے ہیں، سن لو لا یخفون علینا ہم سے وہ چھپ نہیں سکتے. اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا. حضرات اس آیت کے ذیل میں بہت لمبی چوڑی تفسیروں میں بحثیں ہیں، بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے. ذرا مختصر آپ سمجھیے الحاد کسے کہتے ہیں. ملحد، الحاد ملحد جس کے معنی ہیں راستے سے ہٹ جانا، ٹیڑھا پن ہونا، پلٹ جانا. یہ لغوی معنی ہیں، ڈکشنری کے معنی ہیں. شریعت میں، اسلام میں الحاد یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو تو مسلمان کہہ رہا ہے لیکن قرآن و حدیث میں جو بنیادی چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں ان میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا ہے. کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں. جب بھائی مسلمان ہو تو پھر یہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہتا ہے نہیں قرآن میں جو بتایا گیا اس کا وہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب ہے. ہر مفتی شفیع صاحب قدس سرہ نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کا پورا ترجمہ کیا عربی سے. اس میں حضرت نے لکھا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ لوگ آج لوگوں کے شکوک و شبہات کی وجہ سے یورپ سے متاثر ہو کر قرآن و حدیث کے بنیادی مسائل میں تعویلات پیش کر رہے ہیں. آسان مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. سود کا جو مسئلہ ہے متفقہ طور پر قرآن و حدیث میں حرام ہے، ایک نہیں دو نہیں بلکہ بہت جگہ ذکر کیا گیا. اور یہاں تک اللہ نے کہا جو سود کھاتے ہیں وہ اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. اب
زمانہ کروٹ لیا، بدلا، اور پوری دنیا ایک چھوٹی بن گئی۔ پہلے جیسا نہیں رہا کہ سونے چاندی کے پیسے ہاتھ میں لے کر جانا ہے، اب نوٹ آ گئے، کریڈٹ کارڈ آ گئے، وہ بھی جا کر ای ڈیجیٹل کرنسی ہو گئی۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ دنیا میں یہود و نصارہ کا جو سودی نظام بنایا ہوا ہے، اسی کا نتیجہ ہے ان کی طرف۔ یہ لوگوں نے سمجھا، اب سمجھ کر کہا کہ بھئی اب ہم مسلمان ہیں، اب اگر ہم سود کو حرام قرار دیں گے تو پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ بھئی موجودہ زمانے میں یہ جو سود ہے، اس کی کوئی بھی نام الگ الگ رکھ لیجئے، یہ حرام نہیں ہے، قرآن نے اسے حرام نہیں قرار دیا ہے، یہ سود حرام نہیں۔ ایک بہت بڑے آدمی نے جنہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھنے کی کوشش کی اور لکھا بھی، انہوں نے کہا قرآن میں سود، عربی زبان میں سود کے لیے ربا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ربا، ربا، لا تاکلوا الربا۔ انہوں نے کہا یہ جو ربا لفظ ہے نا، یہ اصل میں فارسی کا لفظ ہے ربودن۔ فارسی میں ربودن کہتے ہیں کسی کا مال چھنا لے کر بھاگ جانا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، جیسے آج کل شہروں میں چل رہا ہے، کسی کی چین لوٹ لیے، کسی کا فون چھنا کر بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہی قرآن میں جو ربا کا لفظ آیا ہے، دراصل یہ ربودن فارسی لفظ سے عربی لفظ بنا ہے، جس کے معنی چھنا کر لے کر بھاگ جانا۔ وہ تو ہم بھی حرام کہتے ہیں، قرآن میں سود کا ذکر ہی نہیں ہے۔ لیجیے، اور اس سے آگے بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی قرآن میں پردے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور اس سے بھی کچھ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا یہ جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں جا کر 5 وقتہ، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر مانو گے تو خود جا کر پڑھنا پڑے گا۔ تو اس لیے کہا قرآن میں اللہ کو یاد کرنے کا ذکر ہے، اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دکان میں بھی بیٹھ کر یاد کر لو، کہیں جوئے خانے میں بیٹھے تو وہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے یاد کر لو۔ تو الہاد کہتے ہیں کہ ایک آدمی خود کو مسلمان کہہ رہا ہے، لیکن مسلمانوں کی جو متواتر چیزیں چلی آ رہی ہیں، ان چیزوں کو یہ کہنا کہ یہ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، اپنے طرف سے ایک مطلب گھڑنا، اسے الہاد کہتے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ بھئی باہر کے دشمن کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ دشمن ہے ہمارا، لیکن ایک آدمی اندر گھس کر تخریب کاری کرے، کیسے پہچان سکتے ہیں؟ انہی مسائل میں سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی آتا ہے۔ خاتم النبیین قرآن نے کہا، حضور نے کہا، صحابہ تابعین سب اس سے متواتر چلے آ رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہر زمانے میں اٹھتے ہیں، اٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ذلی نبی ہیں۔ نبی تو وہی خاتم النبیین ہے، ہم ان کا سایہ ہے۔ کچھ تو الفاظ بدلانا پڑتا ہے، تبھی جا کر لوگ۔ اب اس طرح کی چیزیں جو متواتر ہے، قرآن و حدیث سے چلی آ رہی ہیں، ان چیزوں میں اپنا مطلب نکالنا، اسے الہاد کہا جاتا ہے۔ اور میں بار بار یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی بار بار بتایا ہوں، اب بھی بتاتا ہوں۔ ابھی 2-4 دن پہلے ہمارے یہاں ختم نبوت کے عنوان سے ایک پروگرام بھی عشاء کے بعد ہوا تھا۔ تو سنیے، اس وقت جو لوگ دین کو، خاص طور پر گھروں میں مائیں بہنیں بھی جو دیندار ہیں، دین کو اگر سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے ذریعے سے سمجھ رہے ہیں تو خیر نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پورے کا پورا وتھ یوٹیوب وغیرہ میں صحیح لوگ جو بیسک اور بنیادی طور پر پکے اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، ان لوگوں کی چیزیں آپ کو نہیں کے درجے میں ملیں گی۔
باقی جتنی چیزیں اس میں ملیں گی وہ سب کے سب ایسے لوگوں کی طرف سے ہیں جو دین کو برباد کر رہے ہیں۔ وہ بہت دیر بعد جا کر آپ کو ایسی بات کرتے ہیں کہ جو ہے آپ اسے مان لیتے ہیں۔ شروع میں میٹھی باتیں رہتی ہیں، بہت آخر میں جا کر کہتے ہیں۔ انگریزوں کا ایک اصول ہے کہ کسی غلط بات کو کسی سے منوانا ہے، اپنی ایک بات کسی سے منوانا ہے تو ڈائریکٹ پہلے بات نہیں کرتے، پہلے 100 باتیں آپ کو جو پسند ہے، جو آپ سننا چاہتے ہیں اسے سناتے ہیں، ان 100 میں ایک بیچ میں یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بڑا ادیب انگریزوں کا گزرا ہے، نام ذہن سے نکل گیا، اس نے کہا دنیا کا سب سے بہترین مذہب اسلام ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بہترین مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ اب یہ بات سنتے ہی آدمی مسلمان خوش ہو جاتا، ارے ہمارے مذہب کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ دراصل شروع میں چوہے کو اندر لانے کے لیے جیسے کھانے کی چیز بول میں رکھی جاتی ہے، اسی طرح آپ کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے یہ لالچ ہے، اس کے فوراً بات کہتا ہے اور دنیا کی سب سے بدترین جو مخلوق ہے وہ مسلمان ہے۔ بھائی اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے تو کیوں اسلام نہیں اپنا لیتا؟ دوسرے نمبر پر یہ بات سمجھانا ہے لوگوں کو، خود مسلمانوں کو بھی ہم سب سے برے ہیں، تو اس کے لیے پہلے لالچ دیتے ہیں۔ تو الحاد موجودہ زمانے میں بڑے پیمانے پر پھیل رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے دین کی چیزوں کو، اسے بھی غیر ضروری، اسے بھی غیر ضروری، یہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، اتنا پھیلا دیا جا رہا ہے کہ آدمی کو جو ہے پریشانی ہونے لگی ہے کہ میرا کیا ہوگا۔ حال یہ ہو گیا ہے کہ نوجوان جو مسجدوں میں، بہت سے نوجوان جو بہت ہی بے ڈھنگے لباس پہن کر آتے ہیں، ان سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو ایسا کچھ نہیں ملا قرآن و حدیث میں، ایسا تو ہمیں کچھ نہیں ملا۔ میں نے کہا آپ نے قرآن و حدیث پڑھا کتنا ہے؟ دیکھ کر کم از کم پڑھنا آتا ہے؟ یہ نہیں، ابھی پورا تو نہیں آتا۔ تو جب دیکھ کر پورا پڑھنا نہیں آیا تو اس کا مطلب اور ترجمہ کہاں سے آپ نے سیکھ لیا یا سمجھ لیا؟ گوگل سے۔ میں نے ابھی چند دنوں سے ایک واسطہ کام کا پڑھا ہے جس کی وجہ سے میں نے ان لوگوں کو اب سمجھا رہا ہوں۔ کینسر کے پیدا ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ جسم کے اندر یہ بتا رہے ہیں کینسر کے ڈاکٹر کہ جو لوگ اپنا علاج گوگل کے ذریعے سے کرتے ہیں، سر میں درد ہو رہا ہے گوگل سے پوچھتے ہیں مجھے سر میں درد ہے، کون سی گولی کھاؤں، وہ نام بتاتا ہے، یہ جا کے لے کر کھاتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مروڑ ہو رہی ہے، گوگل سے پوچھتے ہیں کیا کریں، وہ ایک دوا کا نام بتاتا ہے۔ کہا کہ یہ جو پیٹ کے اندر کینسر کی جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ گوگل کے ڈاکٹر کے کھائے ہوئے دوائیوں کا اثر ہے۔ میں نے کہا یہ بہت اچھی بات کام کی ملی، یہ بہت اچھی بات میرے کام کی ملی کہ جب آپ اپنے جسم کو گوگل کے ذریعے سے کینسر میں مبتلا کروا رہے ہیں، کوئی بری عادت نہیں، کینسر ہوا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہوا ڈاکٹر کے پاس کیوں جائے، اسے 300 فیس دیں، کیوں 500 فیس دیں، گھنٹہ جپے، آپ نے اس کی وجہ سے جو دوائیاں کھا کر جسم کو تباہ و کینسر میں لا کر رکھے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جسم جیسے نازک چیز کو اس نے اتنی بدترین حالت میں لا لیا، تو روح اور اسلام اور اس سے جڑی ہوئی چیزیں اس سے بہت اعلیٰ ورفع ہے۔ اگر آپ اس سے سیکھیں گے تو آپ کا جو ہے وہاں جسم کو لگا ہے، یہاں روح کو کینسر لگ جائے گا۔ تو
عزیزان گرامی یلحدون فی آیاتنا، اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ٹیڑھ پن کو تلاش کرتے ہیں، سن لو لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے، افمن یلقی فی النار، بس بتاؤ کیا وہ شخص جسے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جو قیامت کے دن بہت مطمئن آئے گا، جہنم سے بچا ہوا ہوگا، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اعملوا ما شئتم، اللہ کہہ رہے ہیں کرو جو کرنا ہے کرو، ہم دیکھ رہے ہیں، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ ذات تم سب کو جو ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے، اسے دیکھ رہے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا جب ان کے پاس نصیحت یعنی قرآن آئی، اس کا جنہوں نے انکار کیا انہوں نے بہت برا کیا۔ کیوں؟ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اس لیے کہ یہ جو کتاب ہے بہت ہی معزز ہے، بہت ہی محترم ہے۔ قرآن جو ہے بہت معزز محترم ہے، اس کا جنہوں نے انکار کیا جب ان کے پاس آئی تو انہوں نے بہت برا کیا۔ قرآن کی صفت اللہ آگے بتا رہے ہیں، قرآن کیا ہے؟ لا یأتی الباطل من بین یدیہ، اس کے اندر کسی بھی طرح کی باطل چیزیں دخل نہیں ہو، داخل نہیں ہو سکتی، نہ سامنے سے آ سکتی ہے نہ پیچھے سے آ سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر اسلام مخالف لوگوں نے کسی پر کام کیا ہے تو وہ قرآن مجید کو ختم کرنے پر کام کیا ہے۔ بنیاد ختم، چیز ختم، لیکن اللہ کا چونکہ کلام ہے، اس کی صفت ہے، اور دیکھیے کہ کیسے کیسے بدترین حالات ہونے کے باوجود بھی آج یہ کتاب عزیز ہمارے پاس من و ان ایک زبر زیر کے فرق کے بغیر محفوظ ہے۔ اب آپ چونکہ ہم ایسے ماحول میں ہیں کہ جہاں قرآن بھرے بھرے پڑے ہوئے ہیں، رکھے رکھے بوسیدہ ہو رہے ہیں، تو آپ کو قرآن کے خلاف کی گئی سازشیں اور اس میں اللہ نے اس کی حفاظت کیسے فرمائی، اسے ذرا سمجھنے میں آسانی نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا آپ کو ذرا پیچھے لے چلتا ہوں۔ 1992 میں دنیا کے سب سے بڑے ملک کے ٹکڑے ہوتے ہیں، رشیا کے 16 ٹکڑے ہوتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ 16 ٹکڑے ہونے کے باوجود بھی آج بھی زمینی رقبے میں سب سے بڑا وہی ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، زمینی رقبے میں آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے پتہ نہیں، بلکہ ایک جگہ دنیا چونکہ گول ہے، ایک جگہ اس کے اور امریکہ کے بیچ میں صرف 90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ الاسکا جہاں ہے امریکہ کا شہر، اس کے اور امریکہ کے شہر کے درمیان صرف 90 کلومیٹر کا تھوڑا سا فاصلہ ہے، اتنا بڑا ہے۔ رشیا میں کمیونزم نے اتنا ظلم و ستم ڈھایا، کسی بھی آدمی کو کہا کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھ سکتا، کسی بھی مذہبی چیز کو کسی کے گھر میں پکڑا جانا اسے پھانسی دینے کی سزا کے برابر ہوتا۔ ایک لمبا عرصہ کمیونزم چلا رشیا میں، اور لوگوں نے کہا کہ دنیا میں یہی ایک حل ہے پوری دنیا کو صحیح چلانے کا اور صحیح کنٹرول کرنے کا۔ لیکن پوری دنیا کا کیا ہوتا، خود اپنے ملک میں وہ اپنے نظام میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ 92 کے بعد جب رشیا کے ٹکڑے ہوئے تو مسلمانوں کے ملکوں میں جو بہت سے کنٹری ہوئے جس میں زیادہ مسلمانوں کی آبادی تھی پہلے سے، تو باوجود وہاں اتنے ظلم و ستم کے قرآن مجید کے بے شمار حافظ ملے، اور پتہ چلا کہ قرآن کی حفاظت کیسے کی گئی۔ کسی کے پاس کوئی قرآن نہیں، کسی کے گھر میں کوئی قرآن نہیں، کہیں کوئی قرآن نہیں، پھر بھی حافظ کیسے ہوتا کہ باپ ان کو پتا تھا کہ ہمارا اسلام سے تعلق ہے، تو اپنے بچوں کو، کسی ایک بچے کو کسی جگہ ہنر کے لیے بھیجا کہ بھی جا کر ٹیلرنگ سیکھو۔ تو وہ جس گھر میں جا کر ٹیلرنگ سیکھنے جاتے تھے وہ ٹیلر نہیں اصل میں حافظ ہوتے تھے۔ وہ بچوں کو بٹھا کر
قرآن مجید بغیر قرآن مجید کے جو حفظ تھا اس کے ذریعے سے 2-2 3-3 آیتیں یاد کراتے تھے۔ کوئی آدمی بکریاں چرانے جا رہا ہے، جانوروں کی دیکھ بھالی کر رہا ہے، اس میں کوئی ہوتا وہ دوسرے چرانے والوں کو قرآن مجید یاد دلاتا۔ 90 سال سے زیادہ کا عرصہ کمیونزم کا رشیا میں رہا، ختم ہوا، اس کے بعد قرآن مجید کا حفظ کا مقابلہ ہوا وہاں پر، تو لوگوں نے دنیا نے یہی سمجھا کہ بھی وہاں کوئی حافظ نہیں ہوگا، لیکن 400 سے زیادہ ایسے جدید حافظ نکلے کہ کہیں ان کو پڑھتے ہوئے کوئی چیز متشابہ نہیں ہے، قرآن کا کوئی نسخہ نہیں۔ یہ ہے لا یاتی الباطل من بین یدیہ، باطل اس کے نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، تنزیل من حکیم حمید، یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس کی حکمت بھی کامل ہے، جو تعریف میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، اس ذات کی نازل کردہ کتاب ہے۔ خلاصہ آج کی تفسیر کی آخری آیتوں کا کیا نکلا کہ قرآن مجید جو ہے بڑی بنیادی اور اہم کتاب ہے، اس کے اوپر جتنی توجہ آپ دیں گے وہ کم ہے، اور اگر آپ نہیں دے رہے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں، آپ بھول کر رہے ہیں، آپ نادانی کر رہے ہیں، غفلت میں ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس عظیم الشان کتاب سے وابستہ کر دے اور اس سے جوڑ دے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد و لک شکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد الباری وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔